صغیرہ سے بھی بچتا ہو. ولی اسے کہتے ہیں جو گناہ صغیرہ سے بھی بچتا ہو, حرام کام سے بھی بچتا ہو, غیبت سے بھی بچتا ہو, غلط کام سے بھی بچتا ہو. ارے حق تو یہ ہے کہ اللہ ولی ہوتا ہے جس کے صبح و شام, جس کو لیل و مساء, جس کو لیل و نہار, جس کے شب و روز اللہ کے رسول کی یاد میں گزرا کرتی ہے, اللہ کی اطاعت میں گزرا کرتی ہے, اللہ کی طاعت میں گزرا کرتی ہے, لب پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس تسبیحیں ہوتی ہیں. کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی مریا مریا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات, حضور غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان کی والدہ محترمہ کی جب تقریباً 60 سال کی عمر ہوتی ہے, غور سے سمجھنا, عرب کے اندر قریش کی عورتوں کے اندر اللہ نے یہ چھمتا رکھا تھا, یہ اٹھارتی رکھی تھی, یہ شکتی اور طاقت رکھتی تھی کہ 60 برس کی عورت جب ہوتی تھی تب بھی اسے اللہ تبارک و تعالی بچہ جننے کی صلاحیت عطا فرماتا تھا. لیکن قریش کے علاوہ جو عرب کی عورتیں ہوتی تھی 55 سال تک کی عمر ہونے کے بعد بھی اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی. اب غور کرو, حضور غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان کی والدہ محترمہ کی عمر جب 60 برس کی ہوتی ہے, جبکہ اطباء کا کہنا ہے, ڈاکٹروں کا کہنا ہے, حکیموں کا کہنا ہے, حکماء کا کہنا ہے, ڈاکٹری کہتی ہے کہ 55 سال کے ہونے کے بعد جب خون کا آنا ختم ہو جاتا ہے, عورت سن ایاس کو جب پہنچ جاتی ہے, جب خون آنا ختم ہو جاتا ہے, حیض کا خون جب آنا بند ہوتا ہے تو اب کوئی بچہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان کی والدہ محترمہ کی عمر جب 60 برس کی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضور غوث اعظم کی والدہ محترمہ کی بطن سے سرکار غوث اعظم کو پیدا فرماتے ہیں. اور یہ نشاندہی ہے, یہ غمازی ہے, یہ اشارہ ہے کہ جس کی ماں 60 سال کی عمر میں ہونے کے بعد بچے کو پیدا کر رہی ہے تو وہ عام انسان نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ قطب الاقطاب ہوگا, غوث الاغواث ہوگا, فرد الافراد ہوگا, پیران پیر ہوگا, پیر دستگیر ہوگا, روشن ضمیر ہوگا. اور جب سے اللہ تبارک و تعالی ولایت کے مقام پر فائز فرمائے گا, امام مہدی تک آنے تک اللہ تبارک و تعالی تمام ولیوں کا سردار بنا دے گا. حضرت علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں, دیس سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. ہے نعرہ تکبیر. ارے بھئی ہاتھ اٹھا کر بولو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی مریا مریا, نعرہ تکبیر. حضرات, آپ اپنی امت, آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور غوث اعظم کا غلام بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت شریف کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا, اے بار الہ, کیا میری امت سے زیادہ افضل کسی اور کی بھی امت ہے؟ ادھر دیکھو, غور سے سنو, کس نے عرض کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا. وہ موسیٰ کلیم اللہ جو تمام نبیوں میں ایک جلال کے حیثیت رکھتے تھے, جلالی پیغمبر تھے, وہ موسیٰ کون ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں, عرض کرتے ہیں بار الہ, کیا تیری بارگاہ میں میری امت سے بڑھ کر کوئی اور امت ہے؟ میری امت سے بڑھ کر افضل کوئی امت ہے؟ اے اللہ, تو نے تو میری امت کے اوپر من و سلوہ کو نازل کیا تھا, بادلوں کا سایہ کیا تھا, کیا اس سے بڑھ کر کوئی امت ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا, اے موسیٰ علیہ السلام, تیری امت کے اوپر ہم نے من و سلوہ کو ضرور نازل کیا تھا, بادلوں کا سایہ ضرور کیا تھا, لیکن یاد رکھو
اگر ہمیں پیار ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار ہے، اس لیے کہ ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی امت ہے، ایک طرف تمام نبیوں کی امت ہے، جتنی افضلیت میرے حبیب کی امت رکھتی ہے اتنی فضیلت کوئی امت نہیں رکھ سکتی ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب میری امت آپ کی بارگاہ میں افضل نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ افضل ہے، اے بار الہ وہ امت مجھے دے دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب موسیٰ علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مجھے دے دے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ امت تو ہمارے حبیب کا حق ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عریضہ پیش کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو مجھے نہیں دے سکتا ہے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا عطا فرما دے، ہمیں پروانہ دے دے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی امت میں ہونے کے اپنے آپ کو دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اچھا نبی دے دیا ہے، افضل رسول دے دیا ہے، محتشم بھی کتاب دے دی ہے، شہر دیا ہے تو اچھا دیا ہے، کتاب دیتی ہو اچھی دی ہے، رسول دیا ہے تو اچھا رسول دیا ہے، نبی دیا ہے تو سید الانبیاء دیا ہے، رسول دیا ہے تو رسولوں کا سردار دیا ہے۔ اسی لیے کبھی انتخاب مراد آبادی نے کہا تھا نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، ہم کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ اور لالوں میں سب سے بہتر ہے آمنہ کا لال، لالوں میں سب سے بہتر ہے آمنہ کا لال، اور شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ اور انتخاب قدری کہتے ہیں کہ لالوں میں سب سے بہتر ہے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ اب حضرات ذرا خاص بات سن لو، میں ان باتوں کو پیش کروں گا شاید کہ وہ باتیں آپ میں سے بعض نے نہیں سنی ہوں گی۔ کرامت بہت سنتے ہو لیکن وہ باتیں سنو کہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، غوثیت کسے کہتے ہیں، غوثیت کا درجہ کیا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، غوث اعظم کی افضلیت کیا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، فرد الافراد کسے کہتے ہیں، ان باتوں کو سنو تاکہ یہ کچھ لے کر کے جاؤ کہ حضرت آئے تو کچھ دے کر کے گئے۔ آؤ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک حدیث قدسی ہے جس میں رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، اور سنجیدگی کا ماحول رکھیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث کی دو صورت ہوتی ہے، ایک حدیث تو وہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان سے بتائیں، اور ایک حدیث وہ ہوتی ہے کہ قول اللہ کا ہوتا ہے لیکن راوی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کو اللہ کے رسول ہم تک پہنچاتے ہیں۔ حدیث کیا میں نے پڑھی؟ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، اے لوگو میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو دوست ہیں، وہ میرے چادر رحمت کے نیچے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، میرے اولیاء میری چادر کے نیچے ہیں، لا یعرفہم غیری، میرے علاوہ ان ولیوں کو کوئی پہچان نہیں۔ اب بتاؤ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، اولیاء میں چاہے صدیق اکبر ہو، اولیاء میں چاہے فاروق اعظم ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت علی ہو، حضرت سلمان فارسی ہو، حضرت عبیدہ بن جرہ ہو، حضرت سلمان فارسی ہو، حضرت زید بن ثابت ہو، حضرت طلحہ ہو، حضرت عبداللہ بن زبیر ہو، عبداللہ بن عباس ہو، سیدنا غوث اعظم ہو، حضرت خواجہ اجمیری ہو، مخدوم سمنا ہو، مخدوم بہار ہو، مخدوم بنگال ہو، مخدوم علاء الحق پانڈوی ہو، بڑے سرکار ہو، چھوٹے سرکار ہو، صابر پاک ہو، مخدوم سمنا ہو، تاج الدین ہو، قد بختیار کاکی ہو، حضرت حافظ دیوا والے ہو، سرکار باسا ہو، سرکار بلگرام ہو، سرکار مسولی ہو، سرکار مہریرہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اللہ فرماتا ہے میری چادر رحمت کی اندر۔ ہے واہ واہ کیا بات ہے، سبحان۔ تو جس
वलियों को, जिन वलियों को, जिन कुतुबों को, जिन अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह तबारक व ताला अपनी चादर रहमत में रखे, दुनिया की कोई ताकत उसे देख नहीं सकती है। अब याद रखो कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ दर्जे रखे हैं। कोई गौस कहलाता है, कोई कुतुब कहलाता है, कोई अब्दाल कहलाता है, कोई अवताद कहलाता है, कोई नकीब कहलाता है, कोई सुलहा कहलाता है, कोई आलिमीन कहलाते हैं, कोई जाहिदीन कहलाते हैं, कोई आरिफीन कहलाते हैं, कोई अख्ताब कहलाते हैं, कोई अवताद कहलाते हैं, कोई अगवास कहलाते हैं, कोई कुतुब कहलाते हैं, कोई गौसियत मुतलका के दर्जे के फाइज होते हैं, कोई पीराने पीर होता है। और ये सब के सब अल्लाह की रहमत के नीचे हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला इन वलियों को अपनी चादर रहमत में छुपाए हुआ है तो कितना मकाम अल्लाह ने इन वलियों को बुलंद हो। नबूवत का सिलसिला बंद जरूर हो चुका है, रिसालत का दरवाजा जरूर बंद हो गया है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने एक दर्जा रखा है गौसियत का, और गौसियत का दर्जा हुजूर पे भी रहा, गौसियत का दर्जा सिद्दीकी अकबर पर भी रहा, गौसियत का दर्जा हजरत फारूक आजम पर भी रहा, गौसियत का दर्जा हजरत उस्मान गनी पर भी रहा, हजरत अली पर भी रहा, इमाम हसन पर भी रहा, इमाम हुसैन पर भी रहा, ज़ैनुल आबिदीन पर भी रहा, जाफर सादिक पर भी रहा, इमाम बाकर पर भी रहा, हसन अस्करी पर भी रहा। लेकिन ये गौसियत है क्या चीज? कहते हो ना गौसे आजम जिंदाबाद। गौसियत कहते किसे हैं? गौसियत का मतलब क्या है? आज सुनो, गौसियत का दर्जा ये ऐसा दर्जा है जैसे ही दुनियावी एतबार से बादशाहत का दर्जा होता है। तो दुनिया के अंदर, आज हिंदुस्तान के अंदर बादशाह की मंजिल पर कौन है? मोदी जी। और जब कोई बादशाह होता है उसके वजीर भी होते हैं, तो वजीर दाखिला कहलाता है, तो वजीर खारजा कहलाता है। नहीं योगी नहीं, दूसरा जो है उसका ये, हाँ अमित शाह, ये दाएं तरफ का वजीर है। इस हैसियत से ये दुनियावी निजाम चलाने के लिए अल्लाह ने बादशाहत दी है, लेकिन याद रखो बातिनी निजाम चलाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने बादशाह का दर्जा दिया है। अगर आपके बस्ती में कहीं कोई आफत आने वाली होती है, मुसीबत आने वाली होती है, तो दुनियावी एतबार से कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई आफत देता है, तो दुनियावी पुलिस बचाती है। लेकिन बातिनी तौर पर जब कोई अज़ाब आने लगता है, जलजला आने लगता है, परेशानी आने लगती है, मसाइब आलम के पहाड़ टूटने लगते हैं, तो ये दुनियावी हुकूमत नहीं बल्कि अल्लाह का वली उस गांव की हिफाजत फरमाता है, शहर की हिफाजत फरमाता है, मुल्क की हिफाजत फरमाता है, बिला तशबीह व तमसील। इस दर्जे पर अल्लाह के पैगंबर नबी भी हैं, रसूल भी हैं, नबूवत खत्म हो चुकी है, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन अल्लाह के पैगंबर जब आप नबी थे तब भी, और नबूवत के खत्म होने के बाद अल्लाह के पैगंबर जब रहे तो आप गौसियत मुतलका के दर्जे पर फाइज रहे। गौसियत मुतलका का दर्जा नहीं, बादशाहत का दर्जा, बातनी तौर पर बादशाह का दर्जा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि मैं आसमानी ममलकत का भी बादशाह हूँ। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मैं जमीनी मुल्क का भी बादशाह हूँ। और जब अल्लाह के पैगंबर आसमान के ममलकत के बादशाह हैं, तो जब बादशाह है तो वजीर चाहिए। पैगंबर फरमाते हैं फअम्मा वज़ीराया मिन अहलिस समाई जिब्राईल व मीकाईल। ऐ लोगो, अगर मैं आसमानी दुनिया का वजीर हूँ, आसमानी दुनिया का मैं बादशाह हूँ, आसमानी ममलकत का बादशाह हूँ, तो मेरे दो वजीर हैं। एक वजीर का नाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, दूसरे वजीर का नाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। अब अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मैं जमीनी दुनिया का भी बादशाह हूँ, जमीनी ममलकत का भी बादशाह हूँ। अब जब जमीनी ममलकत का बादशाह होता है उसके भी दो वजीर होते हैं। पैगंबर फरमाते हैं अगर मैं जमीनी दुनिया का बादशाह हूँ, ममलकत खुदा का बादशाह हूँ, तो मेरे दो वजीर हैं। एक वजीर का नाम हजरत सिद्दीक अकबर है, तो दूसरे वजीर का नाम हजरत फारूक आजम है। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर बादशाह हैं। अब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात रहे, बादशाह के दर्जे पर फाइज रहे। अब अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात गौर से सुनिए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसियत मुतलका के दर्जे पे फाइज हैं। दाहिने तरफ के वजीर हजरत फारूक आजम हैं, बाएं तरफ के वजीर हजरत सिद्दीकी अकबर हैं। आप दाएं बाएं के चक्कर मत पड़िए, मैं इसको आसान कर दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसियत के दर्जे पे फाइज हैं। एक वजीर का नाम सिद्दीकी अकबर है, एक वजीर का नाम फारूक आजम है। दाएं तरफ के वजीर का नाम हजरत फारूक आजम, बाएं तरफ के वजीर का नाम हजरत सिद्दीकी अकबर है। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ हयात ज़ाहिरी के एतबार से रहे,
تب تک تو صدیق اکبر آپ بائیں وزیر رہے، فاروق اعظم یہ دائیں طرف کے وزیر رہے، لیکن جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو اس بادشاہت کے درجے پر، اس غوثیت کے درجے پر، اس غوثیت مطلقہ کے درجے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مرتبے پر فائز کیا گیا۔ اب حضرت صدیق اکبر ہیں، آپ کے بھی دو وزیر ہیں، ایک وزیر کا نام فاروق اعظم ہے، ایک وزیر کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ بائیں طرف کے وزیر کا نام فاروق اعظم، دائیں طرف کے وزیر عثمان غنی۔ اب حضرت فاروق اعظم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر عثمان غنی آئے، عثمان غنی کے بعد حضرت علی آئے، علی کے بعد امام حسن امام حسین زین العابدین آئے۔ یہ سلسلہ غوثیت کا چلتا رہا، بادشاہت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت حسن عسکری تک یہ غوثیت کا درجہ چلتا رہا۔ اب غوثیت کا درجہ جب حضرت حسن عسکری تک پہنچا، اب یہ بالکل موقوف ہو گیا۔ اب انتظار تھا کہ کوئی اور شخصیت آئے، اب وہ انتظار تھا کہ اور عبقری شخصیت آئے۔ اب حضرت حسن عسکری کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے جیلان کی سرزمین پر سیدنا غوث اعظم، پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا، تو اس غوثیت مطلقہ کے درجے پر حضور غوث اعظم کو فائز۔ جب سے غوث اعظم غوثیت کے درجے پر فائز ہیں، بادشاہت کے درجے پر فائز ہیں، تو اس وقت سے لے کر کے اب تک، بلکہ امام مہدی کے آنے تک، چاہے کوئی قطب بنے گا، چاہے کوئی ابدال بنے گا، چاہے کوئی ولی بنے گا، چاہے وہ صاحب کرامت بنے گا، چاہے کوئی صالح بنے گا، زاہدین بنیں گے، عارفین بنیں گے، صلحاء بنیں گے، نقبہ بنیں گے، اوتاد بنیں گے، اغواث بنیں گے، اجیاد بنیں گے، کوئی بھی بنے، مخدوم بنے، جب تک کہ غوث اعظم کا دستخط ان کی سند ولایت پر ہو نہ جائے، اس وقت تک غوث کو غوثیت نہیں ملتی ہے، اقطاب کو قطبیت نہیں ملتی ہے، ولی کو ولایت نہیں ملتی ہے، کرامت نہیں ملتی ہے۔ غرض سے کہ اگر غوث اعظم کا دستخط نہ ہو تو ولایت نہ ملے۔ ایسے ہی تم ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہو کہ اگر ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی محبت میں ہم اگر زندگی گزاریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، روزہ رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے، غیبت کو چھوڑ دیں گے، چوری کو چھوڑ دیں گے، جھوٹ کو چھوڑ دیں گے، شراب کو چھوڑ دیں گے، سکے میں نمبر لگانا چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے والا دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، قبر میں بھی کامیاب رہے گا، حشر میں بھی کامیاب رہے گا، اس لیے کہ ہم آپ کسی اور کے غلام نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں۔ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے حضرات، ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث اعظم کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے کب؟ غوث دامن چھوڑا تو جب جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں دامن ہو، گھر کے اندر نکالا، گھر سے اس کو نکالا جائے، گھر کے اندر داخل ہو، داڑھی ہم چھلائیں اور کہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، غیبت ہم کریں اور ہم کہیں کہ غوث اعظم کے غلام ہیں، نماز ہم نہ پڑھیں اور کہیں غوث اعظم کے ہم دیوانے ہیں اور غلام ہیں، چوری ہم کریں اور غوث اعظم کا دیوانہ بتائیں، پڑوسیوں کے حق کو دبائیں اور یہ کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، غیبت چغل خوری ہم کریں، تلوار ہم نکالیں، گولی ہم چلائیں، لوگوں کے کھیت کو برباد ہم کریں، جھاپڑ ہم ماریں، تھپڑ رسید ہم کریں، ذرا سی بات پر اپنی زبان سے تان و تشنی کے کلمات ہم کہیں، ساتھ کے اپنے ہاتھ میں جوئے ہم کھیلیں، تاش کے پتے ہاتھوں میں لیں، ایم کوئنگو نہ جانے کیسے سٹے چل رہے ہیں اس میں نمبر ہم لگائیں اور کہیں ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ ارے غوث اعظم کا غلام تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے غوث اعظم کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آتی ہے، ایسے غوث اعظم کے غلام کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ کی یاد آنی چاہیے، ولی کی یاد آنی چاہیے، خانہ کعبہ کی یاد آنی چاہیے۔ اس لیے کہ غوث اعظم یہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اکل الحرام یمیت قلبک واکل الحلال ینور قلبک۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ حرام کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، حرام کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور حلال کھانا دل کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس لیے کہ کوئی اس وقت تک ولایت پہ مردے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے، زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی ہے، قرآن پڑھتا چلا جائے، نماز پڑھتا چلا جائے، پیشانی کو ٹیکتا چلا جائے، رکوع پہ رکوع کرتا چلا جائے، سجدہ پہ سجدہ کراتا چلا جائے، تسبیح و تحلیل کرتا چلا جائے، لیکن نہیں، جب تک کہ تم عقل حلال اختیار نہیں کرو گے، سچ بولنا اختیار نہیں کرو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ آؤ، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایک لقمہ حرام کھا لیتا ہے، کیا
ذرا بولو پیچھے والے. ایک لقمہ حرام کھا لیتا ہے تو ایک لقمہ حرام کھا لینے کی وجہ سے اس کی 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ غوث اعظم کا درس ہے. ہم غوث اعظم کا نعرہ تو لگا لیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ غوث اعظم کے طرز زندگی کیا ہے, غوث اعظم کا دستور عمل کیا ہے, غوث اعظم کا طریقہ حیات کیا ہے, غوث اعظم کا فرمان کیا ہے, غوث اعظم کی طاعت اور فرما برداری کس طرح ہوگی. ارے جب ایک لقمہ حرام کھا لینے کی وجہ سے, ایک لقمہ حرام کھا لینے کی وجہ سے 40 دن تک کی عبادت قبول نہ ہو, اب یہ بتاؤ کہ جس کا کھانا حرام کا ہو, جس کا پینا حرام کا ہو, جس کا اٹھنا حرام کا ہو, جس کا بستر حرام کا ہو, جس کا گھر حرام کا ہو, جس کی موٹر سائیکل حرام کی ہو, جس کی جائیداد حرام کی ہو, بچوں کی پرورش حرام روزی سے ہو, دودھ حرام کا ہو, تو کیا اس کی عبادت میں لذت آئے گی, اس کی نماز میں روح اور تازگی آئے گی؟ نہیں نہیں. اگر واقعتاً غوث اعظم کے تم غلام ہو تو صدق دل سے توبہ کرو اور اس جلسے سے یہ عبرت لے کر کے جاؤ, یہ نصیحت لے کر کے جاؤ, یہ وصیت لے کر کے جاؤ کہ آنے والے جو ہمارے لمحات ہیں زندگی کے, انشاءاللہ حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. حضرات درود پاک پڑھی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ غوث اعظم جب مدرسہ جا رہے تھے تو کتنے لوگوں کو ایک سچ نے, ڈاکوؤں کو, چوروں کو قطب الاقطاب بنا دیا ہے, اقطاب بنا دیا ہے. ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے, ایک سچ نے کئی لوگوں کو قطب کے درجے پر فائز کر دیا. یہ وہی سچ تو تھا کہ غوث اعظم سچ بھی بول رہے ہیں, سچ کا درس بھی دے رہے ہیں, نماز پڑھ بھی رہے ہیں, نماز کا درس بھی دے رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, روزے کا درس بھی دے رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کا درس بھی دے رہے ہیں. وہی غوث اعظم ہیں جو نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, لیکن نبی کے غلاموں کے غلام کے غلام ہیں. لیکن آپ کا عالم کیا ہے, آپ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے, آپ کی طرز زندگی کیا ہے, آپ کے نمونے حیات کیا ہے, آپ کا طریقہ کیا ہے کہ غوث اعظم روزانہ 15 سال تک ایک پیر پر بھار دے کر, ایک پیر کو کھڑا کر کے عشاء سے لے کر فجر تک مکمل 15 سال تک قرآن پاک کو ختم فرمایا ہے. وہ غوث اعظم ہیں جو 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں سیر و تفریح کی ہے, اللہ کی یاد کی ہے, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, ذکر الہی ہے, تسبیح و تحلیل ہے, اللہ کی پاکیزگی ہے, اللہ کی تقدیس ہے, اللہ کی طہارت ہے, اللہ کو سبو کہہ رہے ہیں, قدوس کہہ رہے ہیں, نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. ہم نے سوال کیا غوث اعظم آپ 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں چکر کاٹتے رہے, اللہ کی یاد کرتے رہے, نہ آپ نے کھانا کھایا نہ آپ نے پانی پیا, کیا آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی, آپ کو پیاس نہیں لگتی تھی؟ تو غوث اعظم عالم تصور میں یہی جواب دیں گے, ارے جس کے ذکر میں, جس کی زبان پر, جس کے دل میں, جس کے ذہن میں, جس کی فکر میں, جس کے خیال میں, جس کے قلب میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر پیوست ہو جاتا ہے, وہ دنیا کے کھانے کا محتاج نہیں ہوتا ہے, وہ دنیا کا پانی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اسی لیے تو حدیث قدسی ہے, پیغمبر فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب اختیار کر لیتا ہے, تسبیح کے ذریعے سے میرا قرب پا لیتا ہے, تسبیح و تحلیل کے ذریعے سے, نوافل کے ذریعے سے, تہجد کے ذریعے سے, اوابین کے ذریعے سے, اشراق کے ذریعے سے, پانچوں نماز کے ذریعے سے, خشوع خضوع کے ذریعے سے میرا قرب پا لیتا ہے, یہاں تک کہ میری نزدیکی اسے مل جاتی ہے. میرا قرب جب مل جاتا ہے تو میں اس سے محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں